قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ صدق النبی الکریم۔ شعبان المعظم کا یہ مہینہ جس کے متعلق ہم پہلے بھی کئی باتیں بیان کر چکے ہیں، اس کے اہم ترین واقعات میں سے جو آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے، انتہائی اہم ترین واقعہ نواسۂ رسول جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا حسن اور حضرت سیدنا حسین رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی ولادت اسی شعبان کے مہینے میں ہے۔ دل تو یہ ہے، تمنا بھی ہے کہ ان دو شہزادوں کا کچھ تعارف آپ کے سامنے ذکر کر دوں، صرف اس نیت کے ساتھ کہ اس بہانے سے ہمارا نام بھی حضرت حسنین کریمین کے محبت کرنے والے لوگوں میں شامل ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے، حضرت سیدنا حسن کا، حضرت سیدنا حسین کا میں کیا تعارف کرواؤں، امت کا بچہ بچہ جانتا ہے۔ یہ دنیا کی وہ شخصیات ہیں کہ جو صرف انسانوں میں مشہور نہیں ہیں، جتنا انسانوں میں مشہور ہیں اتنا ہی وہ اللہ کے فرشتوں میں بھی مشہور ہیں۔ وہ اتنے عظیم انسان ہیں، اتنی عظمت والے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ، یا تو یہ سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، تو پہلے بیٹے حضرت حسن جو ہیں وہ سن 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ لیکن بخاری شریف کے اندر جہاں حضرت فاطمہ الزہرا کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، وہاں حاشی کے اوپر ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت علی کی جو حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ شادی ہے نا، یہ احد کے بعد ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو پھر حضرت حسن کی جو ولادت ہے یہ سن تقریباً 5 ہجری میں جا کے بنتی ہے۔ بہرحال ہجری کا فرق ضرور ہے، یہ بات کنفرم ہے کہ تقریباً حضرت حسن کی جو ولادت ہے وہ شعبان کے مہینے میں ہے۔ پورے عین 1 سال گزرنے کے اوپر دوسرے شہزادے حضرت حسین بھی دنیا میں تشریف لے آتے ہیں جی۔ دونوں کے درمیان 1 سال کا فاصلہ فرق ہے جی، حضرت حسن اور حضرت حسین کے درمیان۔ حضرت حسن و حسین کے جہاں اور بہت سارے فضائل ہیں، سب سے بڑی ان کی فضیلت ایک یہ بھی ہے جو بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوئی ہے۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت حسین پیدا ہوئے، دونوں کے بارے میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھجور کو چبایا اور اپنے منہ سے اس کو نکال کے اپنے لعاب سمیت ان دونوں کو گھٹی لگائی ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج ہم بھی چاہتے ہیں، ہمارا دل بھی ہوتا ہے کوئی نیک آدمی ہو جو ہمارے کسی بچے کو گھٹی لگائے جی۔ تصور کر سکتا ہے کوئی بندہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین کتنے عظیم ہوں گے کہ جن کو گھٹی لگانے والا امام الانبیاء ہے جی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھٹی لگائی اور حضرت علی نے ان دونوں کا نام کوئی اور تجویز کیا ہوا تھا، مطلب ایک کا نام انہوں نے حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ، لڑائی، چونکہ حضرت علی خود جنگجو آدمی تھے، آدمی اپنے مزاج کے مطابق نام رکھتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اس کا نام حرب رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس کا نام حرب نہیں ہے بلکہ اس کا نام حسین ہے جی۔ تو دوسری بات یہ ہو گئی کہ ان کا نام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا ہے، گھٹی بھی آپ علیہ السلام نے لگائی ہے اور نام بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کو جو حضرت حسن و حسین کے ساتھ محبت تھی، اس کے بہت سارے قصے ہیں احادیث کے اندر جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا ہوتا
ان دونوں کو نا اپنے کندھے پر سوار کر لیتے۔ نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے حضرت حسن کو کندھے پر سوار کیا، حضرت حسین کو کندھے پر سوار کیا، باہر گئے۔ صحابہ نے دیکھا، بڑے حیران ہوئے کہ بڑی کمال کی تمہیں سواری ملی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری بنے ہوئے ہیں، حضرت حسین سوار ہیں جی، بڑی کمال کی سواری ملی ہے۔ آپ نے فرمایا جیسے سواری کمال کی ہے نا، اس پہ سوار بھی بڑا کمال کا ہے جی۔ تو کتنے بڑے کمال کے ہوں گے جن کے کمالات اور عظمتوں کو اللہ کے پیغمبر خود بیان فرماتے ہیں جی۔ حضور نماز پڑھتے ہیں، کبھی کبھی یہ کھیلتے کھیلتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز کے اندر ہی آپ کے کندھے پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ جب تک یہ کندھے پہ رہتے ہیں اللہ کے پیغمبر سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ اپنے ان نواسوں کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر اپنا سجدہ طویل اور لمبا کر دیتے ہیں، یہ سجدے میں رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن حسین آپ کے ساتھ کھیل رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام کو اتنی محبت ہے، آپ علیہ السلام کبھی کبھی ان دونوں کو اٹھاتے یوں سونگھتے تھے جیسے کوئی بندہ گلاب کا پھول سونگھتا ہے۔ خود حدیث پاک کے اندر یہ الفاظ ہیں جی، ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں انہو ریحانتی من الدنیا، یہ حضرت حسن کے بارے میں ہے۔ ریحانہ عربی زبان کے اندر پھول کو کہا جاتا ہے جی، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں انہما ریحانتایا من الدنیا، ایک میں ایک کا تذکرہ ہے، دوسری روایت میں دونوں کا تذکرہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ حسن و حسین تو مجھ محمد کے دنیا کے پھول ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پھول قرار دیا ہے، تو کتنی ان کی عظمت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کر رہے ہیں، صحابہ کرام ان سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ آتے ہیں، یہ جاتے ہیں، آپ علیہ السلام کی انگلی پکڑ کے چلتے ہیں، حضور کے ساتھ کھیلتے ہیں، حضور کے گھر میں آتے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام گھروں کی جو رونق تھے نا وہ یہی حسن و حسین تھے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی چھوٹی تو اولاد تھی نہیں، اور جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا گھر کے اندر، گھر کی رونق ہی وہی ہوتا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے کسی کے گھر کے اندر کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جی، حضرت حسن حسین ہوئے، یہ سارا دن آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں، گھر کے اندر ان کے آنے اور جانے سے رونق ہی لگی رہتی ہے جی۔ اللہ کے پیغمبر بھی خوش ہیں، ازواج مطہرات بھی خوش ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے نا پورے گھر کے اندر ایک خوشی سی پھیل جاتی ہے۔ تو جتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت تھی، پیار تھا، آنا جانا تھا، پھر ظاہر بات ہے ان کی جو اولاد ہوتی ہے نا، بعض اوقات اپنی اولاد سے آگے اولاد کی اولاد زیادہ پیاری ہوتی ہے، وہ زیادہ پیاری لگتی ہے، اچھی لگتی ہے، اور یہ تو تھے ہی ایسے کمال کے جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو میں نے لکھ بھی دی ہے جی، سنانا چاہتا ہوں، اصل آخری پیغام ہے جو میں دینا چاہتا ہوں جی۔ ان کے فضائل میں کیا بیان کروں جی، ایک فضیلت تو رہ ہی گئی، وہ تو بیان کرتا ہی ہوں جی، پھر کہیں ذہن سے نہیں نکل جائے۔ تمام کمالات اپنی جگہ پر جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے ہیں، آپ کے نواسے ہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں، علی کے بیٹے ہیں، قریشی ہیں، سارے کمالات ان کے اندر پائے جاتے ہیں۔ سب سے بڑا کمال ان دونوں کے اندر اور سب سے بڑی فضیلت ان دونوں کے اندر یہ ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کے صحابی ہیں۔ قرآن کی ساری وہ آیتیں جس کے اندر صحابہ کی فضیلت اور عظمت بیان کی گئی ہے، وہ ساری کی ساری آیات حسن و حسین کے اوپر بھی فٹ آتی ہیں، ساری آیات جی۔ قرآن مجید شروع سے پڑھیں آخر تک چلے جائیں، صحابہ کا تعارف اللہ نے اتنا کرایا ہے نا، اتنا کرایا ہے، کوئی عقل کا اندھا بھی ہو تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یار یہ صحابہ کوئی تھے بڑے عظیم انسان جی، اللہ جو اتنی تعریفیں بار بار کر رہے ہیں جی۔ تو یہ سب سے بڑی ان کی فضیلت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت نا ان دونوں کی عمر اتنی نہیں تھی، ایک کی عمر تقریباً 6 سال ہے اور دوسرے کی عمر 5 سال ہے۔ یہ 5-6 سال کی ان کی عمر ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں حضور کے انتقال کے تقریباً 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، یعنی 6-7 سال کی عمر ہے، 6-7 سال کی،
نانا بھی فوت ہو گیا اور ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ ان دونوں کی پرورش کرنے والے علی ہیں، اور علی کی پرورش تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، حضرت علی کے تعارف میں حضرت علی پرورد نبوت ہیں۔ حضرت علی نے پرورش پائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حضور کی گود میں پلے ہیں، اور جو حضور کی گود میں پروان چڑھتا ہے اس نے پروان چڑھایا حسن حسین کو۔ آپ اندازہ لگائیں علی کا کیا مرتبہ ہوگا، پھر علی نے جن کی پرورش کی ہے ان کا کیا مرتبہ ہوگا جی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنت۔ آپ نے فرمایا کہ جنت کے اندر جتنے بھی میری امت کے نوجوان جائیں گے جی، میری امت کے جتنے بھی نوجوان جنت کے اندر جائیں گے نا، یعنی کوئی جوانی کے اندر فوت ہو جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا، شہید ہو جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا، یہ جوانی کی حالت میں جو فوت ہو جاتے ہیں، یہ جنتی جتنے بھی ہوں گے نا، جو نوجوان ہوں گے جنت کے اندر جائیں گے، حضور نے فرمایا کہ میرے حسن اور میرے حسین ان تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ تو جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں تو اندازہ لگائیں کہ ان کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا جی۔ پیغام میرا یہ ہے، ان کا تعارف تو بہت زیادہ ہے جی، بہت لمبا وقت چاہیے ان کے تعارف کے لیے۔ میرا پیغام آج یہ ہے، دعا بھی ہے پیغام بھی ہے۔ پیغام یہ ہے کہ ہمیں صرف حسن حسین کا نام نہیں لینا چاہیے، حسنین کریمین کی سیرت کو اپنانا چاہیے جی۔ حضرت حسن حسین کی سیرت کیا ہے جی؟ کمال درجے کی سیرت ہے، کمال درجے کی ان کی زندگی ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو کمال کی نماز پڑھتے ہیں۔ کربلا کے اندر جب حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے، کربلا کا واقعہ تو بہت سارے لوگ جھوٹ موٹ ملا کے آگے پیچھے بیان کرتے ہیں، کبھی یہ بھی کسی نے بتایا ہے کربلا کے میدان میں جب حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے تو حسین کی زبان کے اوپر رب کا قرآن ہوتا ہے جی۔ آج وہ لوگ جو حضرت حسین کی اس شہادت کو نمک مرچیں لگا لگا کے بیان کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے پوچھیں کبھی تم نے قرآن بھی پڑھا ہے؟ قرآن بھی آتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کے اوپر عمل بھی کیا ہے؟ کس قدر ان کی زندگی تھی کمال کی۔ حسین تو نماز پڑھنے والا تھا، حضرت حسن تو نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے۔ حسن و حسین تو اللہ کے قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے قاری ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، حوصلے والے ہیں، تحمل والے ہیں۔ حسین وہ عظیم انسان ہے جس نے زندگی میں کبھی زبان سے جھوٹ نہیں بولا۔ یہ سیرت ہے ان کی، یہ ان کا کردار ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ آج ایک بندہ 24 گھنٹے میں 50 مرتبہ جھوٹ بولتا ہے جی، اور نام لیتا ہے حضرت حسین کا۔ نام میرا بھائی حسین کا نام لینا ہے تو حسین کی سیرت اپنا، اپنی زبان کو پاک رکھ، کیونکہ یہ وہ سید لوگ تھے کہ جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا جی۔ تو ان کی سیرت کو اپنانا ہے، ان کے کردار کو اپنانا ہے۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ بات کہوں گا، انتہائی معذرت کے ساتھ، حسن حسین کی سیرت بچوں میں پیدا کرنے کے لیے فاطمہ جیسی ماں کی ضرورت ہوتی ہے جی۔ فاطمہ جیسی ماں ہو تو پھر حسن حسین گود میں پیدا ہوتے ہیں جی۔ ان کی پروان چڑھانے والی، پرورش کرنے والی فاطمہ کتنی عظیم عورت ہے، کتنی عظیم عورت ہے جی۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضور نے فرمایا کہ میری پوری امت کی جتنی عورتیں بھی جنت میں جائیں گی، میری بیٹی فاطمہ ان سب کی سردار ہے جی۔ کتنی بڑی عظیم خاتون ہے جی، حیادار ہے، پاک دامن ہے، جھوٹ نہیں بولتی، قرآن پڑھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب ماں اتنی عظمت والی ہے، اس کی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد بھی پھر ایسے ہی ہوتی۔ لیکن آج کی ماں جی موبائل کے اوپر، ٹی وی کے اوپر، کیبل کے اوپر ڈرامہ دیکھتے ہوئے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، اس نے حسینی تو کون نہیں بننا۔ حسین بننے کے لیے فاطمہ جیسی خاتون کی ضرورت ہوتی ہے، فاطمہ جیسے کردار والی عورت کی ضرورت ہوتی ہے، تب جا کے بنتا ہے۔ تو یہ حضرت حسن حسین کا مختصر تعارف بھی ہو گیا، اور ان کی سیرت کو اپنانے کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔
اور آخر میں دعا بھی ہے کہ اللہ ہم سب کو، خاص طور پر نوجوانوں کو دی، کیونکہ نوجوانوں کے اندر ان کا زیادہ تذکرہ آتا ہے حضرت حسن حسین کا، تو ضرورت ہے نوجوانوں کے اندر حضرت حسن حسین کی سیرت کو عام کیا جائے، اور اللہ پاک ہمیں اور پوری امت کے تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو، خاص طور پر نوجوانوں کو، حسنین کریمین کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔